الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الخاتمین الکریمین اما بعد. معزز فقراء اکرام، دانشوران قوم، نوجوان دوستوں، پس پردہ سننے والی ماں خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چنچل گڑھے میں یہ ہماری 10ویں نشست ہے اور صفت الصلاۃ نماز کا طریقہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ قاعدہ کرنے کا طریقہ اور سلام اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے واسطے مستورات لیڈیز کے لیے جو ڈفرینسز ہے نماز میں، اس کو بھی جو ہے یہ ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ ویڈیو میں جو ہے، تاکہ وہ الگ طریقے سے بات جو ہے ان تک پہنچانے جائے، وہ بھی آج جو ہے عرض کر دیں گے. 10 مقامات جہاں پر مختلف ہوتے ہیں خواتین نماز میں مردوں سے. کتاب قدوری ہے، اس کے ذریعے سے آپ تک جو ہے تمام تر چیزیں رکھی جا رہی ہیں، طور طریقے وغیرہ. اس کو ذہن میں رکھیے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے پہلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہی کی کتاب قدوری سے مسائل کو پورا رکھا جا رہا ہے، اور ہر ایک مسئلے پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جا رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر. اور اگر کہیں پر ہمارا اختلاف ہے قوم مہدویہ کا، اس کی بھی وضاحت کر دی جا رہی ہے، جیسا کہ آمین کا مسئلہ تھا. آج انشاءاللہ تعالی رفع دین کا مسئلہ بھی جو ہے مختصراً عرض کر دیا جائے گا. تو ہم قوم مہدویہ میں بھی میں اسلام یا صحابہ تابعین سے اگر کچھ روایت میسر ملتی ہے تو وہ بھی آپ تک جو ہے پیش کر رہے ہیں. صاحب قدوری لکھتے ہیں، جہاں سے روکے تھے وہاں سے جو ہے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب پہلے رکعت تکمیل کے بعد جب اٹھتے ہیں، وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ. یعنی فرمایا دوسری رکعت میں بھی وہی کرے جو پہلی رکعت میں کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ ثنا نہ پڑھے اور اعوذ باللہ نہ پڑھے. تو سیکنڈ رکعت میں جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو نہ ثنا پڑھنا ہے نہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آپ کو سیکنڈ رکعت کی شروع میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی جو ہے قرات شروع کی جاتی ہے. آگے فرمایا گیا کہ ولا یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی. یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر تکبیر اولیٰ کے وقت. اب انہیں سیکنڈ رکعت کے لیے اٹھ رہا ہے. اب یہاں پر جو ہے وضاحت آ رہی ہے کہ اہل حدیث جو آج کے زمانے میں جو وہابی وغیرہ ہیں، وہ لوگ رفع دین کرتے ہیں پہلی افتتاح کے بعد بھی، سیکنڈ رکعت میں اٹھتے وقت بھی کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے پاس رفع دین چلتا ہے. اور امام شافعی کے پاس بھی رفع دین ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس بھی ہے. تو ہم کو ذہن میں یہ رکھنا ہے، اگر کوئی صحیح العقیدہ بندہ ان اہل سنت الجماعت سے بڑھو، مہدویوں کے پاس تو بالکل طریقہ نہیں ہے، اگر کوئی اہل سنت الجماعت والا بندہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید میں رفع دین کر رہا ہے تو بجائے اس کے لیے وہ الاؤڈ ہے. لیکن اپنی تحقیق پر، جیسا کہ وہابیاں بالکل تقلید ہی نہیں کرتے، کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، تو اس طریقے سے کرنا ناجائز ہوتا ہے. لیکن اگر کسی مجتہد کی تقلید پر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے واسطے اس کی اجازت ہے. لیکن قوم مہدویہ میں یہ عمل ترک کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا. اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جامع ترمذی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. صاحب ترمذی بیان کرتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کے درمیان آپ فرما رہے ہیں
صحابہ کے سامنے آپ جو ہے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھ کر بتاؤں؟ اس صحابہ کے سامنے بول رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، پس آپ نے پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے تکبیر اولا، نماز کی شروعات میں۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے، آگے جو ہے بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ کئی صحابہ کرام تابعین اسی بات کے قائل ہیں کہ پہلی رکعت میں شروع میں جو رفع یدین کرنا ہے، اور سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کوفہ، اہل کوفہ کبھی بھی حدیث کی کتابوں میں کوفی یا اہل کوفہ آیا تو اس سے مراد ابو حنیفہ ہوتے ہیں یا ان کے شاگردین ہوتے۔ ابو حنیفہ اور آپ کے تابعین کا بھی یہی مسلک ہے۔ تو امام ترمذی نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کئی صحابہ اور تابعین کا، خصوصاً سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ اہل کوفہ کے سب بڑے بڑے علماء کرام مجتہدین کا یہی مسلک رہا ہے۔ تو اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھو۔ بہرحال اس پر بہت ساری جرح و تعدیل کی گئی ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے حسن فرمایا ہے۔ دیگر طرق اسناد سے بھی حدیث آئی ہوئی ہے، آپ اس کے تعلق سے اسپیشل رسالے بھی جو ہے موجود ہے کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے، وہ جو ہے آپ چاہے تو جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، ایک حدیث صحیح مسلم میں جو ہے موجود ہے، اس سے بھی استدلال کیا ہے علماء کرام نے رفع یدین کا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، فقال مالی اراکم رفیع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آ کے فرما رہے ہیں، کیا بات ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو نماز میں اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ کیا معاملہ ہے؟ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو اس حدیث سے بھی علماء کرام نے استدلال فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نماز میں رفع یدین کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ علماء کرام نے اس سے استدلال فرمایا ہے، اگرچہ کہ بعض نے ایک اور کے مسئلہ بھی جو ہے اس سے بیان فرمایا ہے، لیکن ہمارے حنفی نے جو ہے اس سے یہ رفع یدین کا مسئلے کو جو حل کیا ہے۔ بہرحال ایک ہماری پرانی تقریر ہے یوٹیوب پر، شاید ابھی ہے یا نہیں معلوم، 52 حدیثیں ہم نے رفع یدین نہ کرنے پر جو ہے پیش کی ہے اس ویڈیو میں۔ بہرحال اور دوسرے بھی اسکالرس کے بہت سارے ویڈیوز ہیں، اگر آپ چاہیں تو جو دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری کتاب رہبر رواں صدی اول میں رفع یدین نہ کرنے پر چند حدیث وہاں پر بھی لکھی گئی ہے، وہ بھی جو ہے آپ اس کا مطالعہ بھی جو ہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھ رہا ہوں، ایک اور کی حدیث دارقطنی کی حدیث ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا علقمہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نے نماز پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، میں نے نماز پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پس انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر صرف تکبیر اولا کے وقت نماز کے شروع میں۔ تو یہ بھی روایت دارقطنی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے آپ کو کہ ایسے کئی روایات ہیں جہاں سے ترک رفع یدین ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا، اگرچہ کہ رفع یدین کے بھی حدیثیں بہت سارے موجود ہیں، لیکن بعد میں حضور نے اس کو ترک فرما دیا تھا۔ اسی لیے حنفی اور خصوصاً ہمارے پاس قوم مہدویہ بھی رفع یدین نماز میں نہیں کرتی سوائے ایک مرتبہ، وہ بھی نماز کے شروع میں۔ اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے۔ آگے صاحب خدوری فرماتے ہیں، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افترش رجلہ اليسرى فجلس علیہا ونصب اليمنى نصبا۔ آپ نے فرمایا پس جب سر دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھائے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے، اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے۔ اپن کیسا پڑھتے ہیں؟ سیدھے پاؤں کو قاعدے میں کھڑا رکھتے ہیں، بائیں پاؤں کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ حنفی اور ہمارے پاس بھی یہی طریقہ ہے،
لیکن وہابیوں کو آپ دیکھو دونوں پیر کو ایک سائڈ میں نکال دیتے ہیں، اور امام مالک کے پاس بھی ایک الگ طریقہ ہے کہ دونوں پیروں کو اس طریقے سے بچھا کر سوری پر بیٹھتے ہیں، وہ مجتہدین کے پاس طریقہ ہے، لیکن ابو حنیفہ کا جو ہم فالو کر رہے ہیں اس کے تعلق سے یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے ذہن میں رکھو آپ. تو اس کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا، یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں ہے، قال ابو حمید الساعدی فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. یہ بھی روایت ہے کہ آپ جو ہے سیدھے پاؤں کو جو ہے کھڑا رکھتے تھے، بائیں لیفٹ پاؤں کو جو ہے پنجے کو بچھاتے تھے. ایک اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، فرمایا بڑی روایت ہے، آخر کا میں حصہ پڑھ رہا ہوں، وَنَصَبَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، یعنی فرمایا کھڑا رکھتے تھے سیدھا پیر اور بیٹھتے تھے لیفٹ پیر پر. تو اس کو ذہن میں رکھو، امپورٹنٹ تشہد میں یہ ہے کہ سیدھا پیر کو جو ہے کھڑا رکھنا ہے آپ کو، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے. یہ مردوں کا طریقہ ہے. اب عورتوں کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ جو ہے سماعت کریں کس طریقے سے عورتیں جو ہے بیٹھتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی مالکی فقہ کی اتباع کرتے ہوئے یا کوئی شافعی کی اتباع کرتے ہوئے الگ طریقے سے بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ الاؤڈ ہے. دیکھو جب آپ کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو وسیع پیمانہ رکھنا، اچھی طریقے سے علم حاصل کرنا کہ بھئی ایک اپنا ہی عمل صحیح سمجھ کر تمام دوسرے لوگوں کے اعمال کو رد کرنا ہے، غلط سمجھنا صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ امام شافعی رفع دین کرتے تھے تو ان کے متبعین کر رہے ہیں تو ان کے لیے الاؤڈ ہے، وہ ہم اس کو رد نہیں کر رہا کیونکہ اس کے تعلق سے بھی بہت ساری روایت صحیح روایت آئی بھی ہے، تو اس کی بھی ریسپیکٹ کرنا ہم، اس کی بھی جو ہے ریسپیکٹ کرنا ہم، کیونکہ آخر وہ بھی ایک فعل رسول اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی ایک فعل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کوئی بھی ایک فعل ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم سختی سے نعوذ باللہ تعالی انکار نہیں کر سکتے یا اس کو رد نہیں کر سکتے. ہاں ہمارے پاس وہ حدیث پر عمل نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا آپ نوجوان؟ پوائنٹ سمجھ رہے نا آپ؟ جب کتابیں آپ کھولیں گے، مسلم کھولیں گے، ترمذی بخاری سب کھولیں گے تو آپ کو رفع دین کرنے کی بھی حدیثوں کی پوری لسٹ مل جاتی، نہیں کرنے کی بھی مل جاتی. یہ بھی حضور سے روایت ہے، یہ بھی حضور ہی سے روایت ہے. اب آپ کس پر عمل کریں گے؟ تو جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ان کا فعل ہے، جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یہ ان کا فعل ہے. تو ہم کبھی بھی اس کو ڈائریکٹلی رد نہیں کر دینا. اچھے طریقے سے ذہن میں رکھو آپ، پراپر طریقے سے جو ہے ہر چیز میں گفتگو رہنا. جیسا کہ میسلام کے پاس امام شافعی، امام ابو حنیفہ کی روح مقدسہ آ گئی تھی آمین کے مسئلے پر، لاسٹ نصیحت میں آپ سنیں تو میسلام نے دونوں کو صحیح رکھا. آج کیا ہوتا، میں کئی مرتبہ دیکھا ہوں، سنا بھی ہوں، ہمارے مسجد میں باہر والے آ کے آمین بول دیے تو لڑائی ہو گئی. اب ہمارے لوگ جھڑک دیے لوگوں کو، جو لوگ آمین زور سے بول دیے، بھائی ان کو بٹھانا، سمجھانا کہ بھئی یہ ہمارا فعل ہے، ہم یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. آپ کے زور سے آمین کہنے سے پورے لوگوں کو جو ہے نماز میں خلل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری مسجد میں اگر آ رہے تو اس طریقے کو فالو کرو، یا نہیں تو ہماری جماعت ہو جانے کے بعد آپ الگ پڑھ لو. سمجھ گئے آپ؟ اس طریقے سے جو ہے حکمتاً کام کرنا. کبھی بھی سرے سے اس کا رد کر دینا، میں اسلام تو رد نہیں کرے اس کا، میں اسلام تو دونوں کو صحیح رکھے، لیکن آمین کو پست آواز میں بولنے کو عالیت قرار دیا میں اسلام. ویسے رفع دین نہیں کرنا بھی عالیت ہے اور صحیح طریقہ ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام سے بھی یہی ثابت ہے. حالانکہ ایسی کوئی نقل تو نہیں ہے، لیکن تواتر کے ساتھ قوم مہدویہ کا عمل بھی رفع دین کے ترک پر چلا آ رہا ہے. ہر ایک دائرہ مہدویہ میں، کسی دائرہ مہدویہ میں کبھی بھی رفع دین نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایسی کوئی روایت کسی کتاب میں نہیں پائی گئی. تو ہمارا بھی گمان اور یقین یہ ہے، ہمارے مہدی موعود صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین تک کے تمام دائروں میں رفع دین نہیں کیا جاتا تھا. تو کوئی بھی اگر بچے بخاری شریف اٹھا کے پڑھ لیتے، اس میں رفع دین کی روایت مل جاتی ان کو، ایک دم پریشان ہو جاتے. بخاری میں آ گئی نا بھائی، بخاری کی حدیث بھی صحیح حدیث ہوتی، وہی سٹیٹس کی حدیث دوسری کتاب میں بھی رہ سکتی جو صحیح کے درجے پر پہنچی بھی ہے. تو ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، وہ لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس کو جو ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہی بول رہا ہوں میں یہ سب باتیں، اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے. سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، لیفٹ پاؤں کو جو ہے بچھانا ہے. اور فرمایا وَوَجْهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى
فخذیہ ویبسط اصابعہ، فرمایا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کرے، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف متوجہ کرے، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھے۔ تین چیزیں امپورٹنٹ یہاں پہ ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں سے بھی قبلے کا استقبال ہونا ہے۔ بعض لوگ قیام جب کرتے ہیں سٹارٹنگ میں پاؤں ایسا رکھ دیتے، غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے آپ۔ کہیں کسی کو دیکھے تو ان کو بولیے کہ حضور نے انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف استقبال، چہرہ انگلیوں کا بھی قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سجدے میں بھی بعض لوگ اس طریقے سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا ایک انگلی سیدھا رکھ کے دو انگلیاں دور رکھ دیتے ہیں، جیسا بھلے ویسا رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبلے کی طرف۔ اور ہاتھوں کو یاد رکھو آپ ران پر رکھنا چاہیے۔ قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں، اس تعلق سے نقل بھی ہے لولو والمرجان میں کہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک صحابی کو ہاتھ اپنے مقام سے ہٹا ہوا پایا تو ہاتھ کو اپنے مقام پر لا کر رکھا۔ وہ نقل کی تشریح آپ پڑھیے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور نوجوانوں کو بہت اچھا لگے گا وہ نقل پڑھنے کے بعد، فقہی مسئلہ ہے بول کے بول رہا ہوں۔ تو ہاتھ کو جو ہے قاعدے میں جب بیٹھتے گھٹنے پر رکھنے سے منع کیا گیا، سمجھ رہے نا بھائی آپ؟ قاعدے میں جب بیٹھتے گھٹنے پر رکھتے بعض لوگ، منع ہے، ران پر رکھنا ہے۔ گھٹنا جہاں سے ختم ہوتا ران وہاں سے شروع ہوتی، وہاں پر جو انگلیاں آنا ہے، آپ کے ہاتھ وہاں پر آنا ہے۔ اور ہاتھ کو بھی بعض لوگ ٹائٹ رکھ دیتے، ایسا نہیں رکھنا ہے، کھلے ہوئے رکھنا ہے، قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اور سجدے میں بھی انگلیاں سٹریٹ رہنا ہے قبلے کی طرف۔ ران پہ جب ہاتھ رکھتے جبھی بھی جو ہے سٹریٹ رہنا، ذہن میں رکھیے آپ، رانوں پر رکھے، ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھے۔ اس کے تعلق سے جو ایک روایت ہے ان عبداللہ ابن عمر قال من سنت الصلاة ان تنصب القدم الیمنی استقبالہ باصابعہا قبلتا وجلوس علی یسرا۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نماز کی سنت سے یہ ہے کہ دائیں قدم کو کھڑا کرے، رائٹ قدم کو کھڑا کرے، اپنی انگلیوں سے قبلے کا استقبال کرے، پاؤں سے بھی انگلیوں سے جو ہے قبلے کا استقبال کرے، اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ یہ صلاۃ کی سنتوں سے ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اپنے ہر فعل پر ایک حدیث رسول، ایک سے زیادہ، میں تو ایک ادنا عالم ہوں، بلکہ میں ایک حدیث پیش کروں، تھوڑا سا علم ہے میرے پاس۔ آپ وسیع جب پڑھیں گے تو بہت سارے روایتیں، حدیثیں آپ کو ہماری ہر عمل کی تقویت پر الحمدللہ تعالیٰ مل جاتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ایسے کئی روایتیں ہیں، اسکپ کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے۔ اب اس کے بعد واجبات نماز میں سے، اور آپ تو سنتیں سنیں آپ، ابھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو رہی۔ ثم یتشہد وتشہد ان یقول التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے، اور یہ واجب ہے نماز سے۔ یہ چھوٹ گیا، اس میں غلطی ہوئی تو سجدے سہو لازم آ جاتا، سجدے سہو لازم آتا، ذہن میں رکھیے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ واجبات نماز سے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ وہابیہ الگ تشہد پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ تشہد بھی پڑھتے ہیں۔ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے سکھایا تھا وہ تشہد ہم پڑھتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست صحابی، ایسے فقیہ ہیں، ایسے بڑے مجتہد گزرے ہیں صحابیوں میں، جس کا اکثر حنفی معاملات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لیے گئے، یاد رکھیے آپ۔ کیونکہ صحابی میں بعض مجتہد رہتے تھے، یعنی اجتہاد کا وہ مقام رکھتے تھے، سمجھ گئے آپ؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے، اور خلفائے راشدین اس میں تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک ہستی کو یاد رکھو آپ، حنفی معاملات میں اکثر ان کے روایتوں کو لیا گیا ہے، اچھی طریقے سے جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اور ہمارے پاس بھی ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کا جو ہے ذکر کیا ہے، وقت آ جب اس کے بھی جو خلاصہ کریں گے۔ اب یہ روایت کہاں سے ہے؟ یہ روایت جو ہے پہلے تو جو ہے جو روایت آپ کے سامنے رکھنا بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت پڑھتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم جب حضور صلی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے السلام علی جبرائیل و میکائیل علی فلاں و فلاں، تو ہمارے طرف حضور متوجہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا
اللہ وہ سلام ہے. پس جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کو کہنا چاہیے التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر. تو یہ روایت میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التحیات کا. یہ التحیات ہم پڑھتے ہیں. اب یہ واجب کیوں ہے؟ واجب اس واسطے ہے، دیکھو کیسا حضور کی ہر زبان، ہر حرف جو بھی سینٹنس جو بھی حضور کی زبان مبارکہ سے نکلتا تھا اس پر مجتہدین غور و فکر کرتے تھے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا ہے یا اس چیز سے روکا ہے یا صرف اس چیز کی اجازت دی ہے، یہ کیا فرمایا ہے. تو اس روایت میں دیکھو لفظ کیا آیا ہے، فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو یہ بات کہہ، یہ پڑھ التحیات للہ فلیقل. جب پڑھنے کا امر کا صیغہ آیا، حکم آیا، اسی وجہ سے ہمارے پاس التحیات کو واجبات کے درجے میں رکھا گیا. کیا مقام ہے حضور کا، صرف اتنا معاملہ آ جانے سے اب تمہاری نماز بغیر التحیات کے اگر پڑھیں گے آپ تو ناقص رہے گی، لوٹانا واجب رہے گا آپ کو. کیوں؟ واجب کا ترک اگر کریں گے سجدے سہو کے بغیر نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی. اور اتنا جملہ ہے فَلْيَقُلْ، پس تو پڑھ التحیات، اتنا کہنا تھا. ہماری نمازوں میں التحیات واجب ہو گیا. درود واجب نہیں ہے، اگلا جو درود پڑھتے ہیں واجب نہیں، سنت میں سے ہے، لیکن التحیات واجب ہے. اور قاعدے میں بیٹھنا تو فرض ہے، وہ بھی اس سے پہلے بیان کیا گیا. پیارا جو ہے قرآن میں تو نہیں آیا ڈائریکٹ بیٹھنے کا حکم، لیکن نبی کے قول میں فرمان میں آ گیا پس تو ہر نماز میں اس طریقے سے بیٹھ، جب تو بیٹھیں گا تو تیری نماز پوری ہو جائیں گی. اب التحیات تو واجب میں سے آتا، خالی بیٹھ گیا بندہ نماز تو اس کی پوری ہو گئی، فرائض کا ادا ہو گیا اس سے. لیکن پھر اس کو واجبات پر بھی عمل کرنا. کیا پیارا مجتہدین کا طریقہ تھا. آج لوگاں جو ہے تقلید سے انحراف کر رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. نعوذ باللہ، تقلید کو شرک بھی کہہ رہے ہیں. تقلید مطلب ایک مجتہد کی تقلید کرنا، چاروں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کو فالو کرنا. ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ کر مسائل ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے، ناجائز حرام ہے ہمارے واسطے. اسی لیے ہم فقہ کو کسی ایک مجتہد کو فالو کرتے ہیں. اور ہمارے پاس امام اسلام نے فرمایا چاروں حق پر ہے، جو مسئلہ عالیت پر ہے اس کو اختیار کرو. اب عالیت پر کون ہے، کون سا مسئلہ ہے، آپ میں وہ بھی جج نہیں کر سکتے، وہ بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا بھی حل ہمارے بزرگوں نے فرمایا. ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ان تمام مجتہدین کے اعمال میں سب سے عالیت کا عمل تھا. اس لیے ہمارے بزرگ دین کے عمل پر عمل کرنا ایکچولی میں عالیت پر عمل کرنا ہے. کہ جو اچھے طریقے سے جو ہے ذہن میں رکھو. ڈائریکٹ اگر کوئی بندہ ہمارے بزرگ بول دیا نا بھائی میں یہ عمل کر رہا ہوں، 200 سال پرانے بزرگ ہیں، 300 سال پرانے ہیں، بس ہے میرے کو، تو آٹومیٹکلی سیف زون میں آ جاتا ہوں آٹومیٹکلی. اب اس کو تحقیق کرنے کی، یہ دلیل دیکھنے کی کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بیان کیا گیا، شاید یہاں پر پتہ نہیں مشابہت میں تو بیان کیا گیا، ایک مسئلہ ہے مارکت اللہ آ رہا مجتہدین کے درمیان. کیا مسئلہ ہے؟ ایک نماز بندے کی قضا ہو گئی، نماز فجر ایگزامپل. تو جب انہیں ظہر کے وقت میں داخل ہو گیا، امام ابو حنیفہ دیگر مجتہدین فرماتے ہیں کہ پہلے قضا ادا کرنی ہوگی، بعد میں ادا یعنی ظہر ادا کرنی ہوگی. درمیان نماز ظہر پڑھ رہا تھا، یاد آیا میری فجر قضا تھی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. چاہیے کہ پہلے فجر پڑھے بعد میں ظہر پڑھے. یہ مسئلہ مجتہدین کے پاس تھا. یہ مسئلہ دائرہ خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک سے ایک آپ کے جو ہے دائرے کے کسی ایک بزرگ کو خیال آیا یہ مسئلہ ہمارے پاس کیسا ہے. تو انہوں نے ان کے والد سے پوچھا یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمایا جاؤ خاتم المرشد سے پوچھو. گئے اور آپ نے پوچھا، خاتم المرشد نے فرمایا نہیں، پہلے ادا پڑھنی ہوگی بعد میں قضا پڑھنی ہوگی. یاد رکھو پہلے ادا ہے بعد میں قضا ہے. مجتہدین کے پاس بعض پہلے قضا پڑھنی پڑے گی بعد میں ادا پڑھنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس پہلے ادا بعد میں قضا. وہ فرداً اپنے گھر آئے، اپنے حجرے میں آئے، ابا جان سے کہا ابا جان خاتم المرشد تو یہ فرماتے ہیں، کتاب میں تو امام ابو حنیفہ وغیرہ دیگر مجتہدین تو اس کے برعکس الٹا فرماتے ہیں. انہوں نے فرمایا پھاڑ دو وہ کتاب جس میں یہ فرمایا گیا ہے. ارے خاتم المرشد تو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. جب آپ آٹومیٹکلی سیف زون میں آ جاتے ہیں، آپ اختلافی مسئلے میں بلائنڈلی ہمارے بزرگوں کو فالو کرنا خلاص بس. اب آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی. اختلاف دکھا
ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، خبروں کی زیارت کے تعلق سے کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے بیان فرمایا کہ خبروں میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بس اگر آپ کو روایتیں مل رہی ہیں جانے کے بھی نہیں، اختلافی مسئلہ تھا۔ ہمارے پاس بندگی میں زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ قاسم علیہ رحمہ کے نبیرہ آج سے 200-250 سال پہلے لکھ چکے ہیں ہرد المصلین میں، مستورات عورتوں کو اگرچہ کہ زیارتوں میں بہت زیادہ ثواب ہے، بہت مقدس چیز ہے، لیکن خبر پر جا کر چھونا، پھول ڈالنے سے مہدی موعود صحابہ کے زمانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اب اختلاف تھا لیکن اہل سنت میں تھا، ہمارے بزرگوں نے اس کو واضح فرما دیا۔ تو ایسے مسائل کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کو دیکھ لینا، اس پر عمل کرنا نہیں ملا، اب آپ کے مرشد سے جو ہے معاملہ حل کر لینا۔ چلیے انشاءاللہ تو آگے بڑھیں گے۔ یہ اتحیات کا معاملہ تھا، یہ عربی جو میں پڑھا ہوں، اگر کسی کو کچھ مسٹیک ہے تو اس کو دوبارہ سن کر تلفظ کو جو ہے صحیح کر لیجئے۔ میرے کو ایسا گمان ہے کہ بعض لوگ اشہدو ان محمدن پڑھ دیتے، محمدن انا آیا تو آگے آپ کو جو ہے زبر سے نصب سے جو ہے پڑھنا پڑے گا، آپ جو ہے پیش سے جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اس کو محمدن پڑھنا پڑے گا، وہ رسولہ پڑھنا پڑے گا، رسولہ پڑھ بعض لوگ پڑھ دیتے ہوں گے، اسی لیے اس کو جو ہے یہ عربی الفاظ کو برابر طریقے سے جو یاد اکثر یاد ہی ہوں گے لیکن بول رہا ہوں۔ آگے فرمایا ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھو آگے فرمایا تشہد پر قاعدہ اولیٰ میں زیادہ نہ کرے۔ پہلا قاعدہ جو 2 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، تشہد سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد پڑھے تو آپ زیادہ بیٹھ گئے پہلے قاعدے میں، تو سجدے سے واجب ہوا تھا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قاعدہ اتحیات ہوتے کہ اٹھنا تھا آپ کو، آپ نہیں اٹھے، زیادہ بیٹھے، آپ سہون بیٹھے، جان بوجھ کے بیٹھے، اللہم صلی علی محمد تک بیٹھ گئے آپ، تو آپ لیٹ کر دیے۔ کس چیز کے لیے لیٹ کریں؟ تیسری رکعت قیام جو فرض ہے، فرض کی طرف جانے سے آپ کو دیری ہو گئی، اسی بات سے سجدے سو لازم آ رہا۔ یہ نہیں سمجھنا ارے بندہ درود پڑھا تو بھی سجدے سو کرنا پڑ رہا، درود اب پڑھنا نہیں ہے، فرض کی طرف جانا ہے، اسی وجہ سے سجدے سو کرنا پڑ رہا اس کو۔ اب یہاں پہ ایک جو روایت سنی آپ، سنن نسائی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعت کے تشہد میں ایسے ہوتے، ایسے بیٹھتے جیسے گرم پتھر پر ہو، اتنا تیزی کے ساتھ اتحیات پڑھتے کہ اٹھ جاتے۔ میں نے کہا کہ کھڑے ہونے کے لیے کیا یہی مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جو ہے کھڑے ہونے سے یہی مراد ہے کہ اتنی جلدی بندہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ اتحیات دوسری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے رکعت کے بھی جو قاعدہ بیٹھتے جو واجبات سے ہے، پہلا قاعدہ، تو اس میں اتحیات سے زیادہ آپ آگے نہیں بڑھنا، اس کو ذہن میں رکھو۔ پھر فرمایا گیا، اور 1-2 روایتیں ہیں اسکپ کر رہا ہوں میں کیونکہ بات تو واضح ہو گئی، وَيَقْرَأُ فِي رَكَعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا کہ اور دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا خاص طور پر۔ 3rd اور 4th رکعت ہمارے پاس کیا پڑھتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم نہیں کرتے ہیں، ہم ضم نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور کے مسئلہ اس میں آ رہا ہے تو عرض کر دیتا ہوں، فرائض کے 4 رکعت میں تو 3rd اور 4th رکعت میں ضم نہیں کرتے ہم، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ لیکن جو 4 رکعت سنت ہوتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ 4 رکعت سنت میں بھی بڑے روایتوں سے جو ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں کے، آپ جو ہے حدود دائرہ میں اگر آپ ایک روایت دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ، یا ہمارے لولو المرجان میں آپ پڑھو وہاں پہ بھی ہم لکھے ہیں کہ سنت بھی فرض کی طرح ہوتی، اسی لیے سنت میں بھی 3 اور 4 رکعت میں ہم ضم نہیں کرتے ہیں۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے دائرے میں تو ضم نہیں کرتے تھے، یہ بات تو حدود دائرہ وغیرہ کتابوں سے ظاہر ہوا تھا، لیکن بعض خانوادوں میں بعض دائروں میں 3rd اور 4th رکعت میں بھی جو ہے ضم سورہ پڑھتے ہیں، تو اختیار ہے آپ کو، آپ کے مرشد اگر پڑھتے ہیں حکم دیے ہیں تو آپ سنت میں 3 4 رکعت میں ضم کر سکتے۔ اب دیکھو بعض کتابوں میں 4 خل پڑھو بول کے لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے جو ہے معاملہ ہے، اس کو جو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم 3rd اور 4th میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھو۔ آگے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى وَتَشَهَّدَ، یعنی فرمایا کہ پس جب کہ نماز کے آخر میں بیٹھے تو ایسے ہی بیٹھے جیسے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا تھا اور تشہد پڑھے، سیم ویسے ہی بیٹھنا ہے، پاؤں کو کھڑے رکھ کے لیفٹ پاؤں کو بچھانا ہے، سیم جیسا کہ پہلے قاعدے میں بیٹھا ویسے آخری قاعدے میں بھی بیٹھنا ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ بولیے واجب، آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض۔ اب جیسے ہی بیٹھا اطمینان سے نماز اس کی ہو گئی، فرائض پورے ادا ہو گئے، اور واجبات باقی اتحیات پڑھ لیا، سمجھ گئے نا؟ تو اتنا امپورٹنٹ ہے آخری قاعدہ، اور ویسے ہی سیم بیٹھنا ہے۔
اور فرمایا وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. حضور پر درود، اور درود ابراہیم ہمارے پاس پڑھتے ہیں، یہ یہاں پہ بھی روایت میں بھی آیا ہوا ہے. فرمایا وَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُسَلِّ عَلَيْكَ قَالَ، حضور نے فرمایا قَالُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ روایت میں آیا ہوا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم فرشتوں پہ درود بھیجتے ہیں لیکن آپ پر کس طریقے سے بھیجیں نماز میں، تو حضور نے جو ہے وہ درود سکھایا ہے. وہ درود ہمارے پاس جو ہے نماز میں جو پڑھتے ہیں. اگر کسی کو نہیں آتا بچوں کو تو جو ہے آپ جلسے چراغ دین مہدی یا نبوی وغیرہ دیکھ کر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کسی سے فوت ہو گیا سہون تو نماز اس کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی، جان بوجھ کے بات نہیں ہو رہی، سہون ہو گیا تو. پھر آگے فرمایا وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ الْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ. یہ دعا ہم جو پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے ہے. اور دعا کرے، درود کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. دعا کرے جو چاہے، جو چاہے ایسی دعا جو الفاظ قرآن کے مشابہ ہو. الفاظ قرآن سے مشابہت رکھنا، اور حدیث میں منقول دعائیں ہوں، دعائیں معثور. معثور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو منقول ہوئی ہے حدیثوں میں. آپ کو یاد ہوں گا آج سے 3 سال پہلے یہیں سے اپن مرتدوں کے جوابات دیے تھے. وہاں پہ حدیث الولایۃ افضل من النبوہ، یہ جو حدیث ہے اس کی ہم جو ہے دلیل دیے تھے. کہاں پر ہے؟ علامہ اصفرائینی کی کتاب، جو عبدالرحمن جامی کے شاگرد تھے، ان کی شرح ملا جامی کے حاشیے پر علامہ اصفرائینی نے اس حدیث جو قول ہے، اس کو یہ قول کو فرمایا تھا کہ معثور ہے، یعنی یہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو معثور کس کو بولتے ہیں؟ جو روایتوں میں آیا. تو ویسی آپ جو ہے دعا پڑھنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، اور نہ دعا کرے ایسی جیسا کہ انسانی کلام کی دعا کرے گا. اگر ایسا کرے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. جیسا انسانوں سے مانگتے ویسی کوئی بات نہ کرے. اسی لیے ایسی دعا نہ کرے جو انسانی کلام کے مشابہ ہو. اس کو جو ہے ذہن میں رکھو. آخری معاملہ ہے ثم یسلم عن یمینہ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وَيُسَلِّمُ عن يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، اور لیفٹ سائڈ بھی اسی طریقے سے جو ہے سلام پھیرے. اب سلام پھیرنے پھر سلام کرے دائیں جانب اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام کرے بائیں جانب اسی طرح. بعض لوگ جو ہے الف لام میں لگا کہ سلام علیکم کا بھی ٹرینڈ بہت چل رہا ہے. ہمارے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں. یاد رکھو اس کی جو ہے حدیث سنیے آپ. ابو داؤد کی روایت ہے ان عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض قدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 بار آیت قریبا. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی نظر آتی. گال کی سفیدی جو ہے بازو والوں کو نظر آتی. بعض لوگ ایسا جو ہے خالی آنکھیں پھیر لیتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا چہرہ اچھی طریقے سے پھیرنا ہے کہ پیچھے والوں کو گال کی سفیدی نظر آنا ہے. آپ کے گال کی سفیدی نظر آنا ہے اتنا پراپر طریقے سے. رائٹ سائڈ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نظر کہاں پہ رکھنا ہے؟ کھاندے پر نظر رکھنا ہے. بعض لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں کون کون ہے، انہیں آیا نہیں آیا، کتنے آئے کیا ہے، ایسا نہیں کرنا. صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں پر نظر، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ اور ایک چیز کرتے ہیں، اتحیات پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، معصور پڑھ لیے، پھونک لیتے ہیں، پھونکتے ہی رہتے ہیں. ایسا پھونکنا کوئی فعل حدیث میں نہیں آیا، کوئی ضرورت نہیں. ابھی پھونکم پھاکی کی ضرورت نہیں ہے. نماز جب تکمیل ہو جاتی ہے آپ اب اس کے اوپر اس کے بعد چہرہ پہ آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. یہ جب سجدے میں دعا کرنے کے اٹھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوں میں چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرتے، جو سجدہ کرتے 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کے بعد مناجہ کا سجدہ جو کرتے اس کے اٹھنے کے بعد اپنے چہرے پر جو ہے دونوں ہاتھ مل لینا، یہ بھی سنن سے ہے. لیکن نماز میں اب یہ پھونکنا وغیرہ نہیں ہے. اور اب ایک بچہ اچھا سوال کیا تھا میرے کو، قاعدے میں نظر کہاں رکھنا؟ قاعدے میں نظر گود میں رکھنا، یاد رکھو، یا نہیں تو سینے پر رکھنا. دونوں بھی طریقے ہیں، سینے پر دل کی طرف یا گود میں. ذہن میں رکھو اس کو.
اور بعض لوگوں کو ابھی بھی یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کرنا. بار بار پوچھ رہے ہیں سجدے میں نظر آنکھ پہ رکھنا, بند رکھنا, کہاں رکھنا پوچھ رہے, کس طریقے سے رکھنا پوچھ رہے, تو بینی پر, ناک پر نظر رکھنا, کیونکہ ناک نیچے, بینی نیچے ہے, آنکھ بھی جھکے بھی رہتی, ایسا اوپر نہ دیکھ سکتے آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں آپ, اسی واسطے وہ بھی ادب کرنا ہے, پلک بھی اٹھنا نہیں ہے, وہ بھی جو ہے ادب کرنا ہے ہمارے کو, اسی واسطے ناک پر جو ہے نظر رکھنا ہے, اس کو جو ہے ذہن میں رکھ لیجیے. تو دیکھ لیجیے آپ حدیث میں کیا ہے, ابو داؤد کی السلام علیکم آیا ہے, الف لام کے ساتھ معرفہ ہے, سمجھیے آپ, ذہن میں رکھیے السلام علیکم ورحمۃ, الف لام نہیں ہے تو نکیرہ ہو جاتا ہو, بہرحال یہ عربی معاملات ہے. آگے اور ایک جو حدیث ہے, جو اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ایک روایت بول دیتا ہوں, حضور نے فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور و تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم, یعنی حضور نے سٹارٹنگ میں آپ یہ روایت سنے تھے, آپ نے فرمایا نماز کے شروع کرنے کے لیے, نماز کو شروع کرنے کے واسطے ضروری کیا ہے, پاکی ہے, اس کا تحریمہ باندھنا تکبیر ہے, تکبیر باندھتے کہ ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے, اب کھانا پینا سب بات چیت کرنا سب حرام ہو گیا, کس سے حرام ہوا, تکبیر سے, جیسے ہی تکبیر پر داخل ہو گئے ہر چیز حرام ہو گئی آپ کو, اور اس کا کھلنا, تحلیل, سب چیز حلال ہونا کیا ہے, سلام ہے, کیا ہے, سلام ہے. اس کو جو ہے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو, اسی واسطے جو ہے واجبات سے, یہ جو ہے سلام واجبات سے ہے. بعض علماء کرام میں دیکھا ہوں بعض کتابوں میں اس کو جو ہے فرض بھی بولے ہیں, بہرحال واجبات سے جو ہے یہ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر معاملات پر جو ہے ہمارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی واجبات نماز ابھی سنے ہیں آپ, فرائض نماز جو ابھی سنے ہیں آپ, سنن نماز جو سنے ہیں آپ, وہ تمام تر چیزوں پر عمل کریے. اور یوٹیوب پہ جو ویڈیو ڈالے جا رہے ہیں محض ایک ہی غرض سے ڈالے جا رہے ہیں, ایک چیز کی, میرے پورے بھائیاں ہیں آپ لوگ, میں جتنے مشاورت میں تخیرہ نہیں کرا ہوں اتنے زیادہ چندوڑے میں کر دیا ہوں اب تک, تو زیادہ تعلقات یہاں کے نوجوانوں سے, بھائیوں سے ہے. ایک بات کی وضاحت, پرسنل بات میں بول دے رہا ہوں, اگرچہ کہ میرے کو یہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کا اب دل ختم ہو گیا ہے اور میرا موقف بدل رہا ہے دھیرے, اور آلریڈی بدل چکا ہے, لیکن پھر بھی حضرت سے بات کرنے کے بعد, حالات دیکھنے کے بعد دوبارہ پھر نہ آنا ہی پڑ رہا ویڈیو کے سامنے. مقصد ایک ہی ہے صرف کہ یہ پورے جو معاملات ہیں نا, ہمارے بعد ہمارے بچوں کو, جو نوجوان ہیں ان کو پریشانی تشویش نہیں ہونا, اس لیے پورے جو ہمارے پاس گھر میں 3-3 ہزار 4-4 ہزار کتابیں, 4-5 لاکھ کی کتابیں لا کے 15-15 سال سے رہ کے وہ سب لا لینا لوگوں کے سامنے, میرے بھائیوں کے سامنے پورے چیزیں کھول کھول کے رکھ دینا, بول کے ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور اس کو بھی ہمارے کو ذرا ختم کر دینا ہے. اس لیے مشیرآباد میں جو ڈیلی بیان ہوا, 3 مہینے سے بیان چل رہا مشیرآباد میں, اب 29 تاریخ آئے تو 3 مہینے الحمدللہ مکمل ہوتے ہیں, درمیان میں 4-5 دن چھوڑ دیجیے آپ. تو جب لاگڑی گئے, جب وہاں پہ روک دیے تھے, 3 مہینے سے اسٹارٹنگ میں لوگ ویڈیو لے رہے تھے, تو ہم ویڈیو وہاں پہ رکا دیے, کیونکہ ہمارے کو ویڈیوز اب نہیں چاہیے بھائی, ہم ویڈیوز فوٹوز وغیرہ سے ہٹ جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ لوگ ابھی اننیسیسری فوٹوز ویڈیوز وغیرہ نہیں لینا, لیکن دین کی تبلیغ ہو رہی ہے بول کے ہم یہ چیز کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے, جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ٹائم پاس کے لیے مت دیکھو, دیکھنا ہے تو علم سیکھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے دیکھو, اور ہمارے بھائیوں کو بھی پہنچاؤ کہ جو بھی ریکارڈنگ کر کے ڈال رہے ہیں, کئی لوگوں پیسے اس میں خدا واسطے جو دے رہے ہیں یہ چیزیں کرنے کے واسطے, ان کو بھی جو چیز کا اجر پہنچنا. اور جو لوگ آ کے سن لے رہے ہیں, ایسا نہیں کہ سن لیا نا لائیو چھوڑو, ضرورت نہیں کیا ویڈیو, نہیں, دوبارہ آپ حدیث کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, نوٹ ڈاؤن کر سکتے. طالب علم, وہ طالب علم کمال کا رہتا جو 2 سے 3 مرتبہ لکھتا, پڑھتا, دیکھتا. جو ایک ہی مرتبہ دیکھ کے سن کے ہٹ جاتا نا, اس کے ذہن میں اتنی باتیں نہیں بیٹھتے, یاد رکھو آپ. مقرر جو پوچھتا, ہر ایک صحابی حضور کے پاس پوچھتے تھے, ہر معاملات پوچھتے تھے, میں اسلام سے پوچھتے تھے, سب سے پوچھتے تھے. پوچھے تو آپ کو علم بڑھتا, دوبارہ مقرر دیکھے تو علم بڑھتا. بعد لوگ سمجھتے میرے کو کیا کام بھائی, میں کیا کہوں, رفع دین. آپ کی اولاد, خدا نخواستہ اللہ نے, آپ کا سگا بھائی جب سوال کریں گے آپ سے, رفع دین کی حدیث میرے کو بخاری میں ملی, میں رفع دین کر رہا ہوں, تم کہیں کو نہیں کر رہے جی ابا جان, بھیا, بھائی, جو بھی آپ کا بھائی سگا بیٹا پوچھیں گے, جب آپ حیران رہ جائیں گے. دین آپ کھول کے یوٹیوب میں دیکھیں گے, ٹٹولیں گے, پھر رفع دین نہیں کرنے کی حدیث بول کے. تو اللہ یہ چیز فتنوں سے گھر میں آنے سے بچا دے ہمارے کو. تو ہم اپنے بچوں کو ابھی سے چیزیں دکھاؤ, جب گھر میں کیا پکا نہیں دکھائیں گے, اس کو سویگی زومیٹو باہر سے لانے کی خواہش پیدا ہوتی. اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک غذا, دسترخوان جو بچھایا گیا ہے,
میں اسلام کے حدیثوں میں آیا ہوا ہے زمین ہر طرح کے نباتات کو کھول کے رکھ دے گی, آسمان ہر قسم کی بارش موسلادھار بارش برسا دیں گا. یہ کیا سہیں کی بارش ہے؟ سہیں کے میوے غلے وغیرہ کھانا, چاول روٹی سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, یہاں تو خواقے تھے. پھر یہ کیا تھا؟ کیا چیز زمین نکالی؟ زمین سے مراد دل ہے بندے کا, یعنی دل میں جو بھی چیزیں ہیں, انسان جو چیز پا سکتا ہے وہ تمام تر چیزیں بندہ پائیں گا. شریعت کا, ولایت کا, حقیقت کا, معرفت کا دسترخوان کھول کے رکھا جائے گا میں اسلام کے زمانے میں. یہ سب چیز رکھی گئی, اور یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, شریعت کے معاملات پیش کیے جا رہے ہیں, تو اس کو دوبارہ سے سنیے, عمل کریے اور اپنے گھر والوں تک یہ باتوں کو پہنچائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.